انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نبی آخر الزمان رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رجب کی 27ویں رات جبریل امین براق جو لے کر آئے اس پر سوار ہو کر مسجد اقصیٰ پہنچے، انبیاء کی امامت فرمائی، وہاں سے آسمانوں کی سیر کرتے سدرۃ المنتہا، پھر وہاں سے آگے لامقام پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص ملا۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ رأیت ربی فی احسن صورت، کہ میں نے اپنے رب کو بڑی احسن صورت میں دیکھا۔ دیدار الہی کے حوالے سے بعض اوقات کئی قسم کے وسوسوں میں شیطان مبتلا کرتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا رب کا دیدار کیا؟ جی ہاں میرے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ کیسے؟ اس کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نجم میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یعنی قاب قوسین جو ہے یہ اس کے الفاظ استعمال کیے جنہیں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب انتہائی قرب اور نزدیکی بتانا مقصود ہوتا ہے، یعنی اتنا قرب کہ کمان کے دو سرے بلکہ او ادنا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ اور مزید فرمایا ثم دنا فتدلی، پھر قریب ہوئے اور قریب ہوئے۔ یہ قرب کس کا تھا؟ بعض نے سمجھا کہ جبریل امین کا تھا۔ جبریل امین کے ساتھ ملاقات کے لیے اتنے اہتمام کی کیا حاجت؟ وہ جبریل جو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک قدمین شریفین کو بوسہ دیتے ہیں، کیا ان کی ملاقات کے لیے اتنا اہتمام کرنا تھا؟ جبریل تو خادم دربار رسالت بن کر کھڑے ہوتے ہیں، بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضری دیتے ہیں۔ یہ جبریل سے ملاقات کے لیے اتنے اہتمام نہیں تھے، یہ رب کریم کی ملاقات کے لیے اہتمام تھے۔ اور جبریل امین سدرہ پر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آپ جائیں گے، میں آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے، جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ تو جبریل امین سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار، نوریوں کے سردار، یہ جانتے کہ میرا مقام کیا ہے، اور یہ بھی جانتے کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام مجھ سے وراء الورا ہے۔ جبریل امین نے برابری کا دعویٰ نہیں کیا، جبریل امین جانتے ہیں کہ ان کی عظمت اور شان کہیں اعلیٰ کہیں ارفع ہے، یعنی یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت بھی ہے کہ جبریل امین نوریوں کے سردار ہیں، مگر یہ کہتے میں آگے بڑھا تو جل جاؤں گا، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وراء الورا جا رہے، پھر رب کے قرب خاص میں ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس کو حدیث پاک میں بھی بخاری شریف میں جو بیان کیا گیا ہے نا
اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ثم دنا فتدلی، یہ قرب خاص کس کا تھا جس کو قرآن نے بیان کیا۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب سیرت مصطفیٰ، جس کو ہمارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، المدینہ العلمیہ نے اس کی تخریج اور تصحیح کا کام کیا ہے۔ سیرت مصطفیٰ کتاب کے اندر علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سفر معراج کے معجزے کو بیان کرتے ہوئے بڑے پیارے مدنی پھول انہوں نے بیان کیے ہیں۔ انہوں نے معجزات میں سفر معراج کو ذکر کیا ہے، اور معراج کے حوالے سے تفسیرات احمدیہ کے صفحہ 408 سے یہ نقل کیا ہے، سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ معراج بحالت بیداری جسم و روح کے ساتھ ہوئی، یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ لہذا جو شخص یہ کہے کہ معراج فقط روحانی ہوئی یا معراج فقط خواب میں ہوئی، وہ شخص بدعتی، گمراہ اور گمراہ کن اور فاسق ہے۔ اب دیدار الہی کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی ذکر کیا، اور بخاری شریف کی وہ روایت بھی بیان کی۔ بخاری شریف کی دوسری جلد کے صفحہ 1120 پر ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شریک بن عبداللہ نے جو معراج کی روایت کی ہے، اس کے آخر میں ہے یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا آ گیا، اور عزت والا جبار اللہ تعالی یہاں تک قریب ہوا فتد اللہ، اور نزدیک آیا کہ 2 کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ تو بخاری شریف کی اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا ذکر ہے کہ اللہ جبار جو ہے وہ رب، اس نے قرب خاص عطا کیا، کعبہ قوسین کا مقام عطا کیا۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں نقاش نے ذکر کیا ہے، شفا شریف کی جلد اول کے صفحہ 119 تا 120 پر ہے کہ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے مذہب کا قائل ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خدا کو دیکھا دیکھا دیکھا، اتنی دیر تک دیکھا دیکھا کہتے رہے کہ ان کی سانس ٹوٹ گئی۔ اسی طرح حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ما کذب الفؤاد ما رآ، یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 11 ہے، اس کی تفسیر میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ اس طرح حضرت معاذ بن جبل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا ہے کہ رأیت ربی، یعنی میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ تو بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا تذکرہ کیا ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، عاشق ماہ نبوت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا خوب کہتے ہیں نا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ مدنی چینل کے ناظرین، سرکار علی وقار محبوب رب العباد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب عز و جل کا دیدار کیا کہ پردہ تھا نہ کوئی حجاب، زمانہ تھا نہ کوئی مکان، فرشتہ تھا نہ کوئی انسان، اور بے واسطہ کلام کا شرف بھی حاصل کیا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت
کا تذکرہ ہے کہ جس میں انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سفر معراج کا ذکر کیا، مگر انہوں نے مدینہ المنورہ میں ذکر کیا، کیونکہ بی بی عائشہ صدیقہ کی رخصتی سے پہلے یہ سفر معراج جس میں بیداری میں زیارت کا ذکر ہے، یہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی رخصتی سے پہلے کا معاملہ ہے۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ نے جس روایت میں ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم اطہر بستر سے جدا نہ ہوا، وہ رات، وہ معراج جو ہے وہ خواب والی الگ ہے، بلکہ بعض علماء نے 34 بار معراج کا ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کئی بار سفر معراج عطا کیا۔ اور ان میں ایک یہ جو خاص ہے نا، جو مشہور رجب کی 27ویں رات والی یہ معراج، جس میں بیداری میں زیارت خداوندی عز و جل کا معجزہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پایا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے بیداری کے عالم میں زیارت خداوندی کا پانا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف خاص وحی فرمائی، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر ذکر کیا، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، فرمایا اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جو بھی وحی فرمائی، بتا بھی دیا چھپا بھی لیا۔ یہ بھی ایک خاص ہے، یہ بھی محبوب اور محب کی خاص بات ہے کہ وحی فرمائی مگر کیا کیا، کیا ہوا، راز کی باتیں تھیں۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور مقام کو بیان کیا جا رہا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اتنے قرب خاص میں ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سفر معراج کے آغاز میں جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ سنی، جس میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا، عبدہ، اپنے خاص الخاص بندے کو، عبد کا ذکر کیا۔ پھر سورہ نجم میں اس دیدار کی کیفیت کو بھی بیان کیا، ما زاغ البصر وما طغی، نظر نہ حد سے بڑی نہ بہکی۔ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نظر سے دیکھے جانے کی خواہش کا اظہار کیا، مولا میں تجھے اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا لن ترانی۔ جب اسرار عرض کیا، خواہش تھی دیدار کی، تو پہاڑ پر تجلی پڑے گی، اس پہاڑ کو دیکھیں، اور تجلی پڑتی ہے پہاڑ پر تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور اتنی چمک ہوتی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو جاتے ہیں، چمک کو برداشت نہ کر سکے، مگر اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ما زاغ البصر وما طغی، نظر نہ حد سے بڑی نہ بہکی۔ جناب موسیٰ چمک برداشت نہ کر سکے پہاڑ کی، بے ہوش ہو گئے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عین ذات باری کا دیدار کر رہے ہیں، مگر نظر نہ حد سے بڑی نہ بہکی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں، جھٹلایا نہیں۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کا جو ذکر چل رہا ہے، اب یہاں بھی عبد کا ذکر ہے، وہاں بھی عبد کا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور یہاں بھی فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہی فرمائی اپنے بندے کی طرف جو بھی وہی فرمائی۔ یہ وہی کیا تھی؟ یہ وہی کیا تھی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ وحی خاص کیا تھی؟ اور یہاں علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑا پیارا مدنی پھول بیان کیا ہے
کہ وہاں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہاں فرمایا فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ۔ اب علامہ محمد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بڑا پیارا مدنی پھول ارشاد فرمایا اس لفظ عبد پر، کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عبدیت کا عالم یہ ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یہ اس مقام پر ہیں اللہ کا دیدار سر کی آنکھوں سے جو کسی اور کے لیے حضور علیہ السلام کے سوا ممکن ہی نہیں ہے، وہ قرب خاص میں رب کا دیدار پا رہے ہیں۔ یعنی اتنی عظمت، اتنی بلندی کسی اور کے لیے ممکن ہی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی۔ یعنی یہ دیدار الہی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خاص ہے دنیا میں بیداری کے عالم میں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام ہے۔ فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، وہی فرمائی اپنے بندے کی طرف۔ تو جس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو ہم یہاں پر ذکر ابھی کر رہے ہیں، ان کی عبدیت کا عالم یہ ہے، تو رسالت کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے مصطفیٰ ہونے کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی نبوت اور رسالت کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی عبدیت کعبہ قوسین پر ہے اس کی رسالت کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ علماء نے، محدثین نے اس چیز کو واضح بیان کیا ہے کہ جہاں عام بشر کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے مومن کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں مومن کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے ولی کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں ولی کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے صدیقین کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں صدیقین کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے نبی کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں نبی کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے رسول کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں رسول کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے اولو العزم رسول کے مقام کی ابتدا ہے، اور جہاں اولو العزم رسول کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہے، اور مقام مصطفیٰ کی انتہا خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مفتی احمد یارکانی نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مقام بشر اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں 27 درجات کا فرق بیان کیا، اور جس محبوب کی عبدیت اتنے اعلیٰ مقام پر ہے اس کی رسالت کا عالم کیا ہوگا؟ یعنی آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان پھر کے تفسیرت احمدیہ میں ہے کہ یہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کے تحت تَكَلَّمَ مَعَهُ 90,000 حکایہ اسرارا و احکاما و اخبارا، 90,000 حکایتیں بیان ہوئیں جس میں کچھ راز تھے، کچھ خبریں تھیں، کچھ احکام تھے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی۔ فرماتے فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں سب علم مجھے عطا فرما دی، جو کچھ زمین و آسمان میں، فرما فَعَلِمْتُ میں نے جان لیا، بلکہ کہ روایت میں فَعَرَفْتُ میں نے پہچان بھی لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ 50 نمازیں لے کر جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے عرض کی کہ آپ کے رب نے آپ کی امت کے لیے کیا فرض فرمایا؟ آپ نے فرمایا 50 نمازیں۔ اس پر جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اپنے رب کی طرف لوٹ جائیے اور کمی کا سوال کیجئے، کیونکہ آپ کی امت سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ہے اور ان کا تجربہ کر لیا ہے، چنانچہ آپ واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، انہوں نے پھر واپس بھیجا، پھر آئے، پھر واپس بھیجا، پھر آئے، پھر واپس بھیجا۔ مشہور روایت، 9 بار آنا جانا ہوا، 5 نمازیں کم ہوتی رہیں، 45 معاف ہو گئیں، 5 رہ گئی۔ اب جب جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے پھر گزرے تو جناب موسیٰ نے کہا یہ بھی زیادہ ہیں، کم اور کروا لیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے میں نے اس وقت کہا کہ اب میں اتنی بار اپنے رب کی بارگاہ میں گیا ہوں، مجھے حیات دیا جاتے ہوئے۔
اب میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایک سوال ذہن میں پیدا ہو رہا ہے کہ 50 نمازیں آسان تھیں یا مشکل؟ اچھا، 5 نمازوں کی جو اس وقت کیفیت ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا کہ کتنی مشکل تھی 50، جو 5 نہیں ہمارے معاشرے میں آج عام لوگ دیکھے جا رہے ہیں جو نہیں پڑھ پا رہے، پڑھنی چاہیے۔ بہرکیف 5 مشکل لگ رہی، 50 ہوتی تو مشکل تھی۔ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری وصال فرما چکے ہوئے، سال ہو گئے۔ بعد از وصال جناب موسیٰ علیہ السلام نے ہماری مشکل کشائی فرمائی، ہماری مدد فرمائی۔ اللہ کے پیارے نبی وسیلہ بنے، کوئی 50 ملی تھی، محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم بار بار جاتے رہے، وسیلہ بنے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے مدد فرمائی، تو مدد کرنا، وسیلہ، مشکل کشائی کرنا، یہ اللہ کے پیاروں کا طریقہ ہے، اور یہ مشکل کشائی فرماتے ہیں، مدد فرماتے ہیں، بعد وصال بھی مدد فرماتے ہیں۔ اور انبیاء کرام کے بارے میں تو حدیث ہے مشہور، فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہے، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بار بار جانا، جناب موسیٰ کا بار بار بھیجنا، اس میں بھی بڑی ایک پیاری بات اس شاہ کہا کرتے نا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا، مولا میں تجھے اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں، نہیں دیکھ سکے۔ پہاڑ کو دیکھنا تھا، نہیں دیکھ سکے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ لیکن اب جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کرتے ہیں تو جناب موسیٰ علیہ السلام ان آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں جن آنکھوں نے رب کا دیدار کیا ہے، کہ جن آنکھیاں محبوب نو ڈٹھا وہ اکھیاں تک لیاں، تو ملیوں تے ساجن ملیا ان آساں لگ پئیاں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ان آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں جن آنکھوں سے حضور علیہ السلام رب کا دیدار کرتے ہیں، ان آنکھوں میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے دیدار کی چمک جو ہے وہ دیکھ کر اپنی پیاس بجھا رہے ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بار بار جانا اس لیے بھی تھا کہ پہلے جبریل تھے، براق، رف مختلف چیزوں کا ذکر، لیکن اب محبوب کریم خود ہی جاتے، خود ہی آتے، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں۔ وہ تمام چیزیں، اہتمام جو تھے وہ حضور ان کے محتاج نہیں تھے، بلکہ وہ اہتمام تعظیم و تکریم کے لیے تھے۔ اب بار بار جانا آنا یہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا بھی اظہار تھا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے معراج کا خاص تحفہ نماز کی صورت میں عطا کیا۔ نماز دین کا ستون، نماز اندھیری قبر کا چراغ، نماز پل صراط کے لیے آسانی، نمازی کو کل بروز قیامت جنت میں اللہ کا دیدار کرایا جائے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سفر معراج کے بابرکت تحفے کی، نماز کی قدر کیجیے، اس کی پابندی کیجیے، کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا یا نماز میں سستی کرتا ہے، نمازیں قضا کر دیتا ہے، اس کے لیے وعیدیں بیان کی گئی ہیں، بلکہ روایت میں یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ بے نمازی کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، اس پر ایک سانپ مسلط کر دیا جائے گا، اس کی قبر میں خوف، وحشت، اندھیرا اور گھبراہٹ کا ذکر، قیامت کے دن حساب سختی سے لیا جائے گا۔ الغرض نماز میں سستی کرنے والے کو دوزخ کا حکم سنا دیا جائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، معراج کے اس بابرکت سفر کی برکتیں اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے، اور نماز کی پابندی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سستی سے، غفلت سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اب ختم ہوا چاہ رہا ہے، لیکن ابھی سفر معراج سے واپسی کی کئی باتیں باقی ہیں۔ آج کے سلسلے میں جو ہم نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عظیم الشان معجزے کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے اور نماز کی پابندی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے، سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کرتے رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل نماز کی پابندی کا بھی ذہن بنے گا، بلکہ بعد جماعت نماز کا ذہن بنے گا، نوافل تک کی کثرت کرنے کا ذہن بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت و اخلاص عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔